نیا ٹرینڈ ہے. میں ایسے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے جن کو میں جانتا ہوں جہاں پہ کوئی ٹریننگ کا کلچر نہیں تھا. ٹریننگ کا کلچر آیا اور کسی اور وقت میں جا کے یہ پتہ لگا کہ یہ چیزیں بڑی ضروری تھیں. ہم فزیکل چیزوں کو مانتے ہیں, انسان کی مجبوری یہ کہ ٹینجبل آئٹمس کو مانتا ہے, انٹینجبل جو دکھتی نہیں ہے ان کو نہیں مانتا. مثلا سکون قلب آپ میں سے کوئی دکھا دے, وہ دکھایا نہیں جا سکتا, محسوس کیا جا سکتا ہے. سیٹسفیکشن, کسی چیز پہ راضی ہونا, یہ دکھائی نہیں جا سکتی. اللہ کی رحمت کا احساس, یہ دکھایا نہیں جا سکتا, محسوس کیا جا سکتا. اس طرح سوچ, جو بات کر رہے تھے ابھی کہ سوچ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سوچ دکھائی نہیں جا سکتی لیکن ہوتی ہے, اس کے نتیجے دکھائے جا سکتے ہیں کہ میری یہ سوچ تھی اور اس سوچ سے میں نے یہ پروڈیوس کیا ہے. دیکھیں یہ پوری کائنات پروڈکشن ہے, یہ پروڈیوس ہوئی چیز ہے اور اس کا پروڈیوسر, اس کا خالق مالک میرا اللہ ہے. اور یقیناً آپ جب بھی کچھ پروڈیوس کرتے ہیں وہ سوچ ہوتی ہے, سوچ سے چیزیں چلتے چلتے پروگرام کی شکل میں, ڈرامہ کی شکل میں, کسی نیریٹو کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں. میں آج کے سیشن کو میں سمجھوں گا, ہمارا ایک ٹاپک تھیم ہے, 2 باتیں میں ضرور اس میں کرنا چاہوں گا, پھر اس ٹاپک پہ شفٹ کر دوں. ٹاپک یہ کوئی ایسا نہیں ہے میرے لیے کہ میں پہلی بار پڑھا رہا ہوں. گورنمنٹ کے کارپوریٹ سیکٹر میں اس ٹاپک کو بے شمار جگہ میں پڑھا چکا ہوں. دنیا میں آج سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ دنیا میں 422 پروفیشنز ہیں. ان 422 پروفیشنز کا ہر سال بڑھنا, 6 یا 7 پروفیشنز کا اضافہ جو ان سے ہے وہ ہر سال ہو رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آئی ٹی ایکسپرٹس آج سے 40 سال پہلے دنیا میں ٹرم ہی نہیں تھی. جینیٹکس انجینئرنگ یہ ٹرم ہی نہیں تھی. اچھا اگر فرض کریں ٹی وی نہ ہوتا تو پروڈیوسر کا ورڈ بھی نہ ہوتا. دنیا میں ٹی وی آیا, پروڈیوسر کا ورڈ آیا. جب اخبار نہیں تھا تو کوئی رپورٹر کی شکل ہوگی, وہ ڈھول ہوگی, آواز ہوگی, کہنا ہوگا, پکارنا ہوگا, پکار دینا ہوگا, لیکن کوئی شیپ نہیں تھی. دنیا میں ہر سال پروفیشنز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جو پروفیشنز بڑھ رہے ہیں, ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لیا ہے کہ دنیا کے ہر پروفیشنز کا اچھا یہ ہے کہ وہ معاش کا ذریعہ, وہ مصروفیت ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا ذریعہ. لیکن دنیا کے اچھے سے اچھے پروفیشن کا بھی ایک نیگیٹو پہلو ہے, اٹس کالڈ دی سائیڈ افیکٹ آف پروفیشن. آپ دنیا کے کسی پروفیشن کی بات کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے. مثلا ہمارے اس معاشرے میں سول سروسز کو ایک کامیابی مانا جاتا ہے. ینگ بچے, ہم بھی تھے یونیورسٹی کالج میں, تو سوچتے تھے یار مقابلے کے امتحان پاس کریں, افسر بن جائیں. اچھا جو بن گئے ان سے آج جا کے 15-20 سال بعد پوچھتے ہیں کہ یار پٹ گئے, کم کرنا بڑا مشکل ہے. ایز پروفیشن دے سائیڈ افیکٹ ہے. بچے کس اسکول پڑھے ہوتے ہیں, پوسٹنگ کتنے ہو جاتی ہے, بیگم کتنے, میں کتنے. ایک بندہ ایک اور کہتا ہے جی میں فوج میں جانے کا شوق تھا, میں چلا گیا, ابھی بکسا کھولا نہیں ہوتا تو نئی پوسٹنگ آ جاتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے پروفیشن کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ دیکھ کے بے حس ہو جاتے ہیں, اور یہ بے حسی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں نقصان دہ رہی ہوتی ہے ہمیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم بے حس ہو جاتے ہیں. آپ سب کا مشاہدہ رہا ہوگا, میں نے کئی پروگرام دیکھے ہیں, کدا میں نے بھی کیا ہے, گورکن پہ. یہ جو گورکن ہوتے ہیں, یہ جو گورکن ہوتا ہے اس کی حس مار چکی ہوتی ہے, موت کی, دفنانے کی, کفن کی, قبر کھل جانے کی, بارشوں میں لاش کے گلنے سڑنے کی, ہڈیوں کے نکل آنے کی, کھدائی کے درمیان 3 قبریں درمیان میں نکل آنے کی, اس کی حس مار چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بندہ مارنے کی حس, وہ مجرم ہے یا کوئی شاید پولیس فورسز میں ہے, اس کی حس مر چکی ہوتی ہے. ہم کسی کو گولی کے بعد جو آخری ہچکی آتی ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ سب اپنی زندگی کے یاد کریں, آپ نے اپنی آنکھوں سے موتیں کتنی دیکھی ہیں. کچھ لوگوں نے دیکھی ہوں, کچھ نہیں دیکھی ہوں گی, کچھ نے فلموں میں دیکھی ہوں گی. فلم میں کمال ہی ہوتا ہے, گولی لگتی ساتھ ہی مر گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن موت کتنی تکلیف والی چیز ہوتی ہے, یہ کتنی مشکل سے آتی ہے, کئیوں کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے, کئیوں کے لیے نہیں مشکل ہوتی. آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے تو مشاہدہ بدل جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, دنیا کے ہر پروفیشن کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے, وہ مانے یا نہ مانے. میرے پروفیشن ٹریننگ کا سائیڈ افیکٹ ہے. سائیڈ افیکٹ کیا ہے, میں گھر جا کے ٹرینر بننے کی کوشش کرتا تھا علی صاحب, اور میں جب بناؤں مجھے منہ کی کھانی پڑی بٹ صاحب, کیونکہ میں پھنس گیا ہوں, بیگم نہیں مانے گی مجھے ٹرینر. ٹھیک ہے جی, میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, نہیں تو بہ جا آرام نہ, میں تمہیں جاننا ہے, وہ تو جاننی ہے جو تیرے کو موٹر سائیکل دے پٹرول دے پیسے نہیں سنوندے, تو بڑا ہے قاسم ملیشا, میں تمہیں جاننا. سو نتیجہ یہ کہ آپ کے کسی بھی پروفیشن کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بعض اوقات آپ کی اپنی گروتھ میں ہرڈل بن جاتا ہے. لائک کیسے, ہمارا یہ پروفیشن جو پروڈکشن ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے ریئلٹیز کو دیکھا ہوتا ہے.
ہم نے اچھی اچھی باتیں کرنے والوں کو دیکھا ہوتا ہے، اصل میں اچھے نہیں ہوتے. ہم نے بڑے بڑے چہروں کو بے نقاب ہوتے دیکھا ہوتا ہے. ہم نے بڑی چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو ویسے نہیں ہے. ہم نے بڑی چیزوں کے امیج کچھ اور دیکھے ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. اچھا اب اس سائیڈ افیکٹ کا بھی ایک پروڈکٹ ہے. وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ ہے بے اعتباری. وہ کیا ہے؟ بے اعتباری. سر بے اعتباری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی بات بھی کہی جائے نا تو اعتبار کوئی نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے یار گلہ ہی نہیں جوڑنا نہیں چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ ساری باتیں ایسی ہیں. ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا، سارے جھوٹے نکلے. آج کی سیشن میں جو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنے جا رہا ہوں، لیڈرشپ کی، ٹیم بلڈنگ کی، ایک اچھی ٹیم کو ساتھ چلانے کی، یہ میرا وزڈم ہی نہیں ہے. اس شعبے پہ زندگیاں لگانے والوں نے باتیں کہی ہیں. جیسے مثال آپ میں سے کوئی 20 سال سے پروڈکشن میں ہے، 20 سال کے پروفیشن وقت گزرنے کے بعد اگر وہ پروڈکشن یا رائے دے اس کام کے بارے میں، وہ کیا ہوگی؟ سند. کہ یار یہ راؤ صاحب نے کہی یہ بات، یہ کسی پرانے ہمارے بٹ صاحب بیٹھے ہیں جی پی ٹی وی سے، انہوں نے کہی یہ بات. اگر کسی نے کہی ہے تو وہ سند ہے، کیونکہ اس کا تجربہ ہے. سر لیڈرشپ ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو میں باتیں کہنے لگا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں. سر یاد رکھیے ہیومن ریسورس، انسان کو چلانا اور مشین کو چلانا دونوں میں فرق ہے. میں نے پہلی بات کیا کہی ہے جی؟ انسان کو چلانا اور مشین کو چلانے میں کیا ہے جی؟ فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے ذرا سن لیجئے گا. انسان ایموشنز بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، موڈز بھی رکھتا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے ایک بندہ دن میں 16 موڈز کا سامنا کرتا ہے. کیونکہ ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر کی دنیا کو نہیں دیکھتے. کبھی آپ پورے دن کے موڈز گنیں تو آپ کو پتہ لگے گا 16 موڈز ہیں جو دن میں آتے ہیں. کئی مشاہدے یاد کرواتا ہوں. آپ کبھی کبھی لگتا ہے میں اکیلا ہوں، سارا کچھ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، ابا جی ہے، سارا سامان ہے، میں اکیلا کیوں؟ کہ موڈ ہے. کبھی کبھی لگے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، موڈ ہے. کبھی کبھی لگے گا کہ دنیا میں میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. کبھی کبھی آپ کا موڈ ہے وہ نا امیدی ہے. کبھی کبھی لگے گا میں انقلاب لا سکتا. یہ موڈز ہیں. انسان کا مقابلہ باہر کی دنیا کے ساتھ کم ہے، اندر کی دنیا کے ساتھ زیادہ ہے. یعنی جس بندے کو آپ نے چلانا ہے، یار چل بھی کیمرہ سنبھال لے، یہ یاد رکھیے گا اس کو باہر سے تو آرڈر آیا ہے، اس کے 16 موڈز میں جس کے ساتھ لڑ رہا ہے. کسی کا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو. ضرورتیں لے کے جاتی ہیں، چیزیں لے کے جاتی ہیں، احساس لے کے جاتا ہے، ذمہ داریاں لے کے جاتی ہیں. اب ماڈل یہ ہے کہ دنیا میں کام لینا، یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اس کے 2 ماڈلز ہیں، میں نے لائن ڈرا کر دی. نمبر 1 ماڈل، نمبر 2 ماڈل. یہ دونوں پڑھائے جاتے ہیں. یہ ماڈل ہم سب کے سب اپلائی کرتے ہیں، which is called the positional model. پوزیشنل ماڈل کیا ہے؟ اگر میں پروڈیوسر ہوں تو میں سینئر ہوں، میں لے کر چل رہا ہوں، میری ٹیم ہے، اس میں کیمرہ مین بھی ہیں، اس میں باقی بندے بھی ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، اور میں نے سب کو لے کے چلنا ہے اور رزلٹ دینا ہے، ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے. اگر میں ٹارگٹ پہ نہیں پہنچاتا تو یہ میرا فیلئر ہے، اور ان سب کی وجہ سے ہے. دس از کالڈ پوزیشنل لیڈرشپ. اس میں کیا چاہیے کہ یار چینل کے مالک نے یا ڈائریکٹر نے یا جی ایم نے یا ایم ڈی نے مجھے ہائر کیا، بھائی میری پوزیشن ہے، یہ مانی جائے، مجھے فالو کیا جائے. انہوں نے دیکھا کہ پوزیشنل لیڈرشپ بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتے. خود سے پروڈیوسر تو نہیں ہو سکتا نا. چینل میں کھڑا ہو گیا کیمرہ نے کہا جی میں پروڈیوسر ہوں، نہیں بھائی تو نہیں ہے، تجھے بنا ہی نہیں گیا. پوزیشنل کے بغیر گزارا نہیں ہے. بٹ دے ریسرچ آن دیٹ، انہیں پتہ لگا کہ پوزیشنل لیڈرشپ، ٹپیکل پوزیشنل لیڈرشپ کے کچھ نقصانات ہیں. کیونکہ اس میں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہانکا جاتا ہے، اس میں چلایا جاتا ہے، اس میں آرڈر دیا جاتا ہے، اس میں کمانڈ دی جاتی ہے جسٹ اس وجہ سے کہ میں ہوں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلا، آپ کی ٹیم منافق ہو جاتی ہے. یہ سب کو فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے زندگی میں راؤ صاحب ایز پروجیکٹ لیڈر 15 پروجیکٹ کیے ہیں، 15 پروجیکٹ بزنس کے بھی کیے ہیں، سی ایس آر کے بھی کیے ہیں. کیونکہ شروع میں پتہ نہیں تھا، شروع میں تو ماڈل صرف یہی تھا، پوزیشن ایز آئی ایم باس یو ہیو ٹو فالو می. میں حیران ہوتا تھا یار یہ میری جڑیں کیوں کاٹنے لگ پڑتے ہیں، یہ میرا نقصان کیوں کرتے ہیں، یہ مجھے اپنا دی بیسٹ کیوں نہیں دیتے، یہ میرے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کرتے، یہ مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہیں، یہ جو میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچنے کیوں نہیں مجھے دے رہے. جب میں نے ڈھونڈا تو پتہ لگا وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرا ماڈل ہی غلط ہے. دس از کالڈ پوزیشنل لیڈرشپ. پوزیشنل لیڈرشپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اتھارٹی ملے اور اس اتھارٹی اور چارج کی وجہ سے آپ کام کریں. اٹس نارمل،
ہونا بھی ایسی چاہیے. انہوں نے کہا اس میں پرابلم یہ ہے, پہلا منافقت پیدا ہوتی ہے, نمبر 2 نفرت ہیٹ پیدا ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں سنبھالتا رہتا ہے. راؤ صاحب وہ کیا کرتا ہے, وہ چینل چینج ہوتا ہے یا بندہ چینج ہوتا ہے, وہ اس کے بارے میں ایک ہوا پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے, میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے, اس شعر کا مفہوم یہ, جو ماڑا ہوتا ہے نا اس کے پاس 2 آپشنیں ہوتی ہیں, ایک بھاگ جانا, دوسرا اچھا ان دونوں کیسز میں وہ تیسرا کام کرتا ہے, وہ ہے برا کہتا ضرور ہے دل ہی دل, اور جہاں موقع ملتا ہے وہ اعلانیہ کہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, جس نے آج نہیں کہا وہ کبھی نہ کبھی کہے گا ضرور. موقع نہیں نہ ملا اس کو, اس نے وہ نفرت سنبھالی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو آپریٹ کیا تھا ڈیو ٹو پوزیشن. یہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ پہلا نقصان منافقت پیدا ہوئی, دوسرا نقصان ہیٹ پیدا ہوئی, تیسرا نقصان آپ کبھی بھی کسی سے, ذرا سنیے گا, کام کمال کے کام, اب سب پروڈکشن کے لوگ ہیں, میرے اس جملے کو آپ کہیں سیکنڈ کریں گے, کمال کے کام دل سے ہوتے ہیں, صرف جاب سمجھ کے نہیں ہو سکتے. جب تک ڈوب کے آپ نہ کریں, سہیل صحیح کہہ رہا ہوں, قاسم صحیح کہہ رہا ہوں, ڈوب کے نہ کریں کام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ کیونکہ آپ نے اس میں وہ کرنٹ نہیں ڈالا. اچھا اب پتہ تیسرا نقصان کیا ہوگا, آپ کی ٹیم بد دل ہوگی. تیسرا نقصان میں نے کیا بتایا, پوزیشنل لیڈرشپ کا تیسرا نقصان بد دل, اور آپ جانتے ہیں بد دلی سے کبھی بھی کوئی غیر معمولی کام نہیں ہوگا. جاب ہو سکتی ہے, کام بڑا نہیں ہو سکتا. ہم یار سمجھتے نہیں میں کتنے ہاں, آپ کی قابلیت, آپ کا ٹیلنٹ, آپ سب کچھ ہے, لیکن جسٹ اگر پوزیشنل لیڈرشپ کر رہے ہیں نا, تو پہلا نقصان میں دوبارہ ریپیٹ بار بار کر رہا ہوں, منافقت, دوسرا ہیٹ, تیسرا بد دلی, چوتھا یاد رکھیے گا, چوتھا یاد رکھیں وہ بلیمرز ہوں گے. کامن ایکسپیرینس ہے, تسی بلایا یار ہے کی بکواس ہے, کہندا سر میرا قصور نہیں ہے, فلانے دا قصور ہے گا. اچھا یہ سر دا قصور ہے گا, تاڑے دسن دا قصور ہے. وہ کہیں نہ کہیں بلیم بال کھیلیں گے, اس پہ پھینکا, اس پہ پھینکا, اس پہ پھینکا. اب یہ بلیم بال بھی چوتھی چیز آ گئی. اینڈ دی ففتھ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, پانچواں نقصان ہی ہوگا. سر یاد رکھیں نقصان پیسے کا نہیں ہوتا, دنیا کا سب سے بڑا نقصان اگر انسان کا کیا جا سکتا ہے وہ وقت ہے, وہ کا نقصان کرے گا. جب بھی آپ کی ریسورسز, وقت, انرجی ضائع جانے لگ پڑی ہے نا, اٹ مینس کہ یار آپ کو بندے نے ڈیمیج کر دی. اب دنیا میں, میرے جملہ آپ نے کہیں سنبھال لینا ہے, دنیا میں بعض لوگ یہ نقصان دینے کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ان کے پاس پوری ایکسپرٹی ہوتی ہے, انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. سو یہ پوزیشنل لیڈرشپ یہ پانچوں نقصانات دے گی. میں انکاری نہیں ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ پوزیشنل نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایک نیا ماڈل بلڈ کیا جی. وہ ماڈل یہ ہے, کسی بھی آپریشن کو, کسی بھی لیڈرشپ کو, کسی بھی ٹیم کو لے کے چلنے کا ماڈل یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ایک نیا ورڈ انٹروڈیوس کروائیں, دس از کالڈ انسپریشنل لیڈرشپ. یہ ہے جو میں پڑھانے لگا ہوں آپ کو. انسپریشنل لیڈرشپ, انسپریشنل لیڈرشپ کا تعلق آپ کے رویے کے ساتھ, نمبر 2 آپ کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہے. ڈیپتھ, وہ بیہیویئر تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ ہم کئی جگہ ایسی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی فیس بک پہ کہ ایسے کر کے سمندر میں سے برف کا تودا نکلا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی اٹس آئس برگ. یہ بیہیویئر ہوتا ہے, یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. بیہیویئر وہ تھوڑی سی چیز ہے جو دکھتی ہے, اور ایٹیچیوڈ وہ سارا طوفان ہے جہاں سے یہ نکل کے باہر آتی ہے. سو انسپریشنل لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے, پوزیشن ہوتی ہے, اختیار ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, سب چیزیں ہونے کے باوجود جس چیز سے آپ آپریٹ کرتے ہیں نا, جس ہاتھ سے, وہ رویے کا ہاتھ ہوتا ہے, پوزیشن کا ہاتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں, وہ تمام 5 نقصانات جو آپ نے لکھے ہیں پہلے, ان کو الٹ کر لیں. پہلا کیا جی, نہیں ہوگی. نمبر 2, اچھا اگر ہوگی تو یاد رکھیے گا, ایک بڑی گہری بات بتانے لگا ہوں, جب بھی کوئی منافق ہوگا نا, اس میں بعد میں شرم ضرور پیدا ہوگی. یہ رولز ہیں سر. ہم سارے کے سارے نا صبح حکومت بنی شام کو گرانے کے عادی ہو چکے ہیں. ایک جو نیچر کے لاز ہے نا, اس کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے. نیچر کے لاز بتاتے ہیں کہ آج آپ کو نقصان دینے والا کبھی زندگی میں اس کو سمجھ آتی ہے میں نے غلط کیا تھا, مانے نہ مانے. یہ ڈاٹس ہیں جڑتے جا رہے ہیں, گاڈ کے جو رولز ہیں وہ اور طرح, انسانی زندگی سے میئر نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب دوسرا نقصان کیا تھا جی, نفرت نہیں پیدا ہوگی. تیسرا کیا ہوگا جی, بدنیتی. اس کے بعد کیا ہوگا جی,
ڈلیور کریں گے, بلیم گیم نہیں کھیلیں گے, آن کریں گے. یار یہ پروجیکٹ باس کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے یار, یہ ہمارا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس دن کا, بیڑا غرق ہوتا ہے پروگرام کا, بیڑا غرق ہوتا ہے سب چیزوں کا, وہ سارے کہتے ہیں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کیا کیا جی. سو بتانے کا مقصد یہ ہوا, یہ سارے جو فائدے ہوئے یہ پانچوں کے پانچوں فائدوں کا ڈائریکٹلی پرپورشنل ایک چیز کے ساتھ ہے, اور وہ ہے ایفیشنسی, ریزلٹس. کیونکہ ٹیم آپ کی جالن ہوئی ہے, ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ آن کرتی ہے کہ یہ باس کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. سر میں کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی جگہ پہ چھوٹے ملازم سے پورے سسٹم کا اندازہ لگاتا ہوں. علی صاحب میرے دوست ہیں پرانے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں, کسی گروپ کو آن کرتے ہیں, بلینئر. میں ایک سال بعد ملنے چلا گیا راؤ صاحب ان کو, انہوں نے نا اپنا گھر شفٹ کیا تھا, پہلے بڑا گھر تھا لیکن بڑا گھر بنا کے یار میں شفٹ ہو گیا. میں کہا مجھے مل نہیں رہا, میں بڑا کمزور ہوں یہ نقشے سے گھر ڈھونڈنے میں, یہ جو آتا ہے نا جیسے کیا کہتے ہیں, میں بڑا ویک تھا. میں نے کہا جی آپ لڑکا بھیج دیں. تو ان کا جو اسسٹنٹ آیا وہ اپنا بچہ تھا کیونکہ میں سب کو جانتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ جی بھائی جان تسی میں تھے کھڑا ہے, تسی پہنچ. میں پہنچا زیڈ بلاک میں, تو اس نے گاڑی میں بیٹھا, تو میں نے کہا یار بتا وہ تیری ترقی ہوئی ہے. اس نے مجھے کہا کہ سر کیا مطلب ترقی؟ میں کہا تیری سیلری 25,000 تھی, کو بڑھی ہے؟ کہتا نہیں. میں کو کوئی زندگی میں اور سکون آیا؟ کہتا نہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں ان کے گھر پہنچا تو ان کو میں پوچھا جی وہ سر بسم اللہ کی بنیا کام کاروبار چیزاں؟ کہتا شاہ جی کمال ہو گئی. میں کہا سر میں لکھ کے دینا تسی ترقی نہیں کر رہے. کیسے؟ میں کہا سر آپ کا ایک ملازم ترقی نہیں کر رہا, آپ کیسے ترقی کر سکتے؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ پکا رول سمجھیں. یعنی جو بندہ بھی یہ غلط فہمی بنائے ہوئے ہے کہ یار میری سکسیس میری ہی ہے, سر سب ساتھ ہوں تو سکسیس ہوتی ہے. سر میں بتا رہا ہوں اپنا بنائیں, دل جیتیں, ساتھ ملائیں, تو پھر تو لیڈرشپ بنتی ہے. اب راؤ صاحب اس سے مشکل کام کرنے لگا ہوں. یہ رویے اور بیہیویئر کی لیڈرشپ جس کو نام میں نے دیا اٹس کالڈ دی انسپریشنل لیڈرشپ, اس کی بیس کیا ہے؟ مشکل امتحان دینے لگا. آپ کہیں گے شاہ صاحب مولوی بننے لگے. سر یاد رکھیں اگر آپ کے کریکٹر کی غلطیاں آپ کی ٹیم کو پتہ ہے نا, وہ کبھی فالو نہیں کریں گے. مشکل بات کہی میں نے. یہاں تو اعلانیہ گناہ ہے تو اعلانیہ توبہ کر لیں. یار میں توبہ ہو گئی یار, میں نہیں کر سکتا یہ غلطی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. یہ نفسیات ہے سر انڈو پاک کے لوگوں کی, جا کے طریقے فرشتہ پڑھ لیں. یہ زنا کرتے ہیں لیکن زانی کو گالیاں بڑی نکالتے ہیں. یہ شراب پیتے ہیں لیکن شرابی کے بارے میں بڑی گندی رائے رکھتے ہیں. یہ جو غلطی خود کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے. یہاں یہ زیادہ ہے سر, گورے کے یہاں تو غلطی نہیں ہے نا سر, سو کے لبرل لائف, آنسربلٹی کوئی نہیں ہے, ابے کو جواب دے نہیں ہے, ہم ہر جگہ جواب دہی ہے, اور ایمان ہے تو اللہ کو بھی جواب دہی ہے. سر جی یاد رکھیں انسپریشنل لیڈرشپ کی پہلی بیس جس گراؤنڈ پہ فصل لگانی ہے آپ نے, اس کا نام ہے کریکٹر. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اباؤٹ دی, نہیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ کئیوں کی پوری ہوتی ہیں, کریکٹر پھر بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو اگلا جملہ بول, کئیوں میں کریکٹر پورا ہوتا ہے, عبادتیں شاید پوری نہیں ہوتی. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے عبادت, عبادت بڑی ضروری چیز ہے, لیکن کریکٹر مین کہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا, میرا کام میری مسجد ہے, میرا کام میری عبادت ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں ذاتی کیپیسٹی میں, کام میں غلط نہیں ہو سکتا. دس از کالڈ نیو ٹرمینالوجیز پروفیشنل کریکٹر. سر خدارہ بلڈ کریں, ہمیں میڈیا میں بڑی ضرورت ہے اس کی. پلیز یہ آن کریں اس چیز کو کہ 10 سال کے بعد یہ جو میڈیا ہونا ہے, 20 سال کے بعد جو میڈیا ہونا ہے, اللہ نہ کرے یہ اس سے بدتر حالت میں ہوا تو میڈیا نہیں بدتر ہوگا, ہم سارے بدتر حالت میں ہوں گے. اور اللہ کرے کہ اگر یہ بہتر حالت میں ہوا تو سر ہم بھی بہتر حالت میں ہوں گے, بیکاز سب اسکن یہ ہم ہیں. میڈیا کیا آپ لوگ ہیں, ٹریننگ کیا ہے, میں ایک کھڑا ہوں اس کا مطلب ہے ہم سب ہیں. سو پہلی چیز یہ ہے یاد رکھیں, اٹس کالڈ کریکٹر. انسپریشنل لیڈرشپ کے لیے کردار کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو شو یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلطی میں نہیں کر سکتا. اگر میں گناہ گار ہوں, کچھ ہوں, میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کہیں ہو سکتا ہوں, اعلانیہ اشتہاریہ فخریہ نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ سر دی سیکنڈ تھنگ از یور لینگویج, زبان. پرابلم یہ آتی ہے راؤ صاحب کہ ہم اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اچھا رویہ نہیں دے رہے ہوتے, اچھا اخلاق نہیں دے رہے ہوتے,
میں 5 چیزیں لکھوانا چاہوں گا, وہ لکھ لیجیے گا. آپ ان 5 کو یوز کر کے دیکھیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ٹیم میں انرجی زیادہ ہوگی. ٹیم کی بھی کرنٹ ہوتی ہے, ٹیم کی کرنٹ نہیں بھی ہوتی. دی فرسٹ تھنگ از ایکنالجمنٹ. دی ورڈ از ایکنالجمنٹ. دی ڈیفینیشن آف ایکنالجمنٹ از, ذرا سن لیجیے گا ایکنالجمنٹ کا مطلب کیا ہے. سر آپ کی ٹیم میں چھوٹے سے چھوٹا بندہ اسے مانے ضرور, تم ہو, تم نہیں ہو تو میں نہیں ہوں. بات نہیں سمجھے. یعنی یہ جو اکنالج کرنا ہے نا, وہ واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ نہ کبھی ذرے کو نہ مانیں, کخ جسے کہتے ہیں. اگر وہ آنکھ میں پڑ جائے نا, وہ اپنا بتاتا ہے میں ہوں. اس کائنات کے ذرہ کے برابر چیز بھی بتا رہی ہے میں ہوں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا, اس کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ پہلے لکھ لیجیے گا, وہ ہے اپریسیشن. دنیا میں ایک اور سروے شیئر کرنے لگا ہوں, اسی میں ایڈ کروں گا انسپریشنل میں. دنیا میں سب سے زیادہ جاب نہ چھوڑنے والی قوم, شروع کر کے نہ چھوڑنے والی قوم جاپانی ہے. جاپانیز جاب شروع کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں کم وقت. ان کے ہاں جاب چھوڑنا بار بار, یہ جاب چھوڑ کے جانا دنیا کی بڑی بے وفائی ہے. مر جاتے ہیں, شرم سے مر جاتے ہیں. یعنی کسی نے اگر یہ کہہ دیا نا, تو نے اتنی جابیں چھوڑی ہیں. یعنی ہمارے ہاں ہوتا ہے, پروفائل دیکھا جاتا ہے, ویری نائس, بابا رگڑا لگ گیا ہے, ساڈے کام آئے گا. یعنی یہ کوئی سمجھانا نہیں راؤ صاحب پے گا کہ ساڈے رولز کی نے, رائٹ. بٹ وہاں پر پروفائل دیکھا جاتا ہے, تو مرتے وقت اگر کسی کا پروفائل دیکھا, مرنے سے پہلے, تو اس کے سی وی میں ہوتا ہے 2 جابس کی ہیں بس, 1 2. اور وہ بھی اس سے پوچھا جائے کیوں بدلی, وہ کہتے ہیں کمپنی بند ہوگی سی. اور وہ نہیں بدلتے, وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں. اچھا انہوں نے ڈھونڈا اس کی وجہ کیا ہے. یار تھوڑی سیلری پہ ایک بندہ کیسے گزارا کر سکتا, کیوں نہیں چھوڑتا. اسے دوسرا چینل آفر کرتا, کیوں نہیں جاتا. بول آنے لگتا ہے, وہ کیوں نہیں جاتا. کوئی بھی مثال لے لیں. تو انہیں پتا لگا کہ وہاں پر باس, سسٹم, آنر کے رویے ایسے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے پیسے تو زیادہ مل جائیں گے, لیکن جو بستی ملے گی میں نہیں افورڈ کر سکتا. ہمیں ماننا پڑے گا سر, یہ اکنالجمنٹ, یہ اخلاق, یہ محبت, یہ ایسی چیزیں ہیں سر, آپ اگر ساتھ لے کر چلیں تو کیا ہوگا سر. سر دی تھرڈ تھنگ لکھ لیجیے گا از سیلف لیس لو, وچ از دیٹ یار میرا تو فائدہ کرے یا نقصان کرے, میں نے تیرے لیے اچھا ہی کرنا. یار یہ بڑی بات ہے. اور خدا کے لیے یہ میں آپ سب کو ایک بات کہوں, ہم سب کو اچھی باتیں پتہ, جتنی تبلیغ پاکستان میں ہو رہی ہے نا, انہوں نے کہیں نہیں ہو رہی, لیکن ان اچھی باتوں پہ یقین کتنا ہے سر, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نوٹ کریں گریجولی ہمارے بلیوز ایمانداری پہ, چیزوں پہ کم ہوئے. کیوں ٹوٹ گئے ہیں نا سر. جب ٹرسٹ ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ٹرسٹ ٹوٹنے سے, یقین ٹوٹنے سے, یقین دینے والے پہ بھی یقین ختم ہو جاتا ہے, بات پہ بھی یقین ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ تیسرے پوائنٹ کے ساتھ ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. خدا کے لیے نیچر کے لاز پہ یقین کر کے دیکھیں. یہ 2 باتیں, مسلمان ہے تو کہ اللہ کے بنائے قوانین میں آپ کی ہوئی کوشش جس کا انسان نے ریوارڈ نہیں دیا, اس کا بھی ریوارڈ ملتا ضرور ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں بات کو. آپ کی کوشش, آپ کی محنت, آپ کا سیلف لیس ہو کے کسی کے ساتھ چلنا, آپ نے کہا یار نے ایکنالج نہیں کیتا. نیج البلاغہ حضرت علی کرم اللہ جو کوٹ کرتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے جس پہ کیا اس کو شعور ہی نہیں, اس پہ احسان ہوا. پتہ ہی نہیں اس کو, یار وہ جانتا ہی نہیں ہے. مطلب ماں نے دھکا دیا کہ یہ گاڑی کے نیچے آ جائے گا, کہنا میں نے دھکا دیتا ہے. وہ کہنا تو مر جانا سی یار, تینوں ایسے دھکا دیتا ہے. جس کو شعور ہی نہیں ہے, آپ نے اس پہ نیکی کر دی, تو یاد رکھیے گا یہ بڑا کام ہے, یہ بڑے بندے کا کام ہے. سو تھرڈ از سیلف لیس لو. اینڈ دی فورتھ تھنگ از نیکسٹ پازیٹیو فیڈ بیک. اپریسیشن, اور اپریسیشن ذرا ایموشنل چیز ہے. فیڈ بیک از دیٹ یار تم یہاں ہو, یہاں جانا چاہیے. اینڈ دی لاسٹ موسٹ ففتھ تھنگ از کوچنگ. سر سب سے زیادہ جوڑنے والی چیز نہ کوچنگ ہے, تیار کرنا ہے. نہیں بات سمجھ آئی. مثلا آپ کی اس میڈیا میں آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی جنہوں نے بڑا پیچھے سے شروع کیا اور وقت کے ساتھ وہ کہیں پہنچے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں نا, واقعی بڑے لوگ, وہ مانتے ہیں کہ یار اس بندے کی ہمیں محبت, کوچنگ, آشیرواد نہ ملتی ہم یہاں نہ پہنچتے. تو ففتھ تھنگ از کوچنگ. کوچنگ کا مطلب کیا ہے, یار تمہیں اور اچھا کیا جا سکتا ہے, تمہیں اسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا میں راؤ صاحب اپنے کئی پروجیکٹس میں نا, میں بندہ لے کے نا اس کو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ نہیں لگاتا جہاں پر رکھنا تھا, میں اس کو آزاد چھوڑتا ہوں. تھوڑے دیر میں اس کا پوٹینشیل نکل آتا ہے.
مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں اس کو لانا چاہ رہا تھا ریسرچ میں، وہ بندہ پریزنٹیشنز میں اچھا ہے تو اس کو کوچ ہونا چاہیے. میں لانا چاہ رہا تھا ٹرینر، میں نے کھڑا کیا، اس کی فمبلنگ اتنی زیادہ ہے، اس کی کمانڈ اتنی کم ہے، اس کی ورڈز کی گرپ اتنی کم ہے کہ اس کو کوئی اور کام کر لینا چاہیے. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کوچ کا کام ہے. کوچ کیا کرے گا؟ کوچ ہیومن ریسورس کا پوٹینشیل دیکھے گا کتنا ہے اور کہاں پر ہے. کوئی بھی ضائع نہیں ہوتا سر، یاد رکھیے گا. یہ آج کا سب سے اہم جملہ ہے. جو بندہ اپنے کام کی عزت نہیں کر سکتا نا، اس کی عزت کوئی نہیں ہونی سر، یہ پکی بات ہے. جو بندہ اپنے الائنس کی، اپنے گروپ کی، اپنے ایمپرا کی، اپنی پروڈکشن کی، اپنی جاب کی عزت نہیں کرتا نا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، وہ توقع نہ کرے عزت ہوگی. عزت کہیں پر کمیٹی ہوتی ہے، کہیں پہ نکلتی ہے. سمپل فارمولا دیٹ. گندم 6 ماہ 4 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے، راؤ صاحب دیسی بندے، اور چاول کے کچھ ماہ ہیں، سبزی کے کچھ ماہ ہیں، کہیں دھنیا شنیا چند دنوں میں تیار ہوتا ہے. سر ایک بات یاد رکھیے، جو ہم جس کام میں ہیں نا، یہ فصل 20 سال بعد نکلتی ہے. اٹ ول ٹیک 20 ایئرس. 20 سال سے پہلے ممکن نہیں ہے سر. میرے سے لکھوا لیں، یہ میرے سے پکی بات لکھوا لیں کہ اگر آپ نے رزق حلال بھی بچوں کو کھلایا نا، 20 سال ویٹ کریں پلیز. یہ بار بار وہ میں مرغی کو نا بچپن میں گاؤں میں راؤ سے چک کے دے دیتا، چوچا کیوں نہیں نکلتا؟ جلد باز بندہ یار کی کرے گا علی صاحب، وہ تو بہ گئی ہے تو انہوں کہے گا اٹھ ذرا کی بڑے. جلد باز بندہ بڑا رزلٹ نہیں لے سکتا. جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے آج یہ چیزیں لرن کی ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے، رویے سے، اخلاق سے، ساتھ ملانے سے. اگین آج کا دوسرا ایموشنل جملہ، سر بندہ مالکوں والی عادتیں پیدا کرے نا، اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے. اللہ کے نظام میں ڈگری، اہلیت یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ سپاہی کو اٹھا کے اگر امیر تیمور بنا سکتا ہے نا، جب ہسٹری پڑھ لینا آپ کو پتہ لگے گا. وہ اوپر گئے ہیں اپنی کوالٹیز کی وجہ سے. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی کرائٹیریاز نہیں ہوتے، ورلڈ وائڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ بندوں نے روک لیا، ہارنے دیا، جتا دیا. نہیں، ایک قدرت کا کرائٹیریا جو انسان ہے وہ یاد رکھیں، اللہ جس کو مقام دیتا ہے اس سے پہلے اس کو خوبی دے دیتا ہے. کیونکہ اگلی بات سن لیجیے گا، اگر مقام مل گیا اور خوبی نہیں ہے تو عبرت بن جاتا ہے بندہ. بڑی مثالیں آپ عروج و زوال کی داستانیں ہر فیلڈ کی لے لیں، میڈیا کی لے لیں، آپ جانتے ہوں گے. بزنس ورلڈ کی میں 10 گنوا دیتا ہوں، 10 فیملیز کے نام لوں، کہاں تھیں کہاں ہیں، کوٹ نہیں کر رہا ہے. ہر فیلڈ میں ایسے عروج، ایسے زوال. ریزن کیا ہے؟ وہ خوبی جو اوپر لے کے جانے والی تھی. ساتھ دعا مانگے، یا اللہ وہ خوبی دیجئے قائم رکھے. سر اوپر جانا تو بڑا آسان ہے، چڑھ گئے، اوپر جا کے قائم رہنا بڑا کمال کی بات ہوتی ہے. یہ رویہ، یہ اخلاق، یہ اکنالجمنٹ، یہ شاباشی، یہ تھپکی، یہ پیار، یہ اس رسی کو بلڈ کرتا ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہے جی، ساتھ چلاتی ہے. اور پھر ٹیم کیا دیتی ہے؟ اپنا بیسٹ پوٹینشیل، بیسٹ انرجی آپ کو دینے لگ پڑتی ہے. وہ کام ہونے لگ پڑتے ہیں جن کاموں کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں پروڈیوس ہونے لگ پڑتی. قدرت تو ہمیں ٹیموں میں پیدا کرتا ہے، ایک ماں کے پیٹ سے، ایک چنگیر میں، ایک برادری میں، ایک خاندان میں. یار جس کے اپنے ساتھ نہ چل سکیں وہ کسی اور سیارے پہ جا کے ٹیمیں بھی بنا لے تو کوئی بڑی بات نہیں. ہمیں آن کرنا ضرور چاہیے کہ یار یہ ہم سب، اگر ہمارے ایمپرا سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، یار یہ میرا ملک ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میری تیسری نسل پھر غلامی میں ہوتی ہے نا، یہ میری غلطی تھی کیونکہ اس وقت کا محافظ میں تھا. اگر میری اگلی نسلیں خوار ہوتی ہیں نا، اس میں قصور میرا تھا. اگر یہ ہم آن نہیں کریں گے، ملک میرا ہے. میرے کئی مشاہدے ہیں، راؤ صاحب واز ان کولمبو، موو ٹورڈ، آگے ہم کینڈی چلے گئے تو دنیا میں ہولی ٹتھ جسے کہتے ہیں نا، سرکار دو عالم سے ان کا زندان مبارک، شہید ہوگا کہیں، بال مبارک آپ کا. بدھا جون سا نا اس کے ہولی ٹتھ ہے. دنیا میں 2 ہولی ٹتھ ہیں اس کے. ایک ہولی ٹتھ جون سا وہ ایک پلیس ہے کینڈی، وہاں پر پڑا ہوا ہے، ٹیمپل ہے بہت بڑا. ہم گئے، اچھا ہم نے 4-5 دن کے لیے ایک ٹیکسی والا ہائر کیا ہوا تھا، ساتھ ہی تھا، یعنی وہ ہمارا ٹورسٹ گائیڈ بھی بن گیا اور وہ ہمارا ڈرائیور بھی تھا. اچھا اس کو انگلش بھی تھوڑی سی آتی تھی کیونکہ ان کی جو لینگویج ہے وہ سری لنکن لینگویج تھوڑی سی آڈ ہے. اچھا اب ہم ٹریول کرتے کرتے جا رہے، جب وہ ٹیمپل میں گیا تو باہر آیا تو گاڑی تھی، بندہ نہیں تھا، بندہ کوئی نہیں تھا. وہ ڈھونڈا اس کو عجیب سا، وہ جیسے سری لنکن کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام نہیں ہوتے ویسا نام تھا اس کا، ڈسلوا ٹائپ کوئی. میں نے اس کو پچھلی کو گلیوں میں دیکھا، مل گیا مجھے. یہ بات کو اٹھا رہا تھا چیزیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا مجھے ڈھونڈ رہا تھا یہاں پر ایک، ہم فری لانسنگ میں خود ہی کام ایسا کرنا شروع کر دیا، ایز اے والنٹیئر کام کرتے ہیں. وہ کام میں یہ کر رہا تھا کہ
کچھ کوڑا گرایا ہوا تھا ٹورسٹ نے, میں اٹھا رہا تھا. کہا وائی, اٹس ناٹ یور جاب. کہتا اٹس مائی کنٹری. یار ملک میرا ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے. یار میں کیوں کہوں یہ کرے گا وہ کرے گا فلانا کرے گا. سر جب تک ہم یہ آنرشپ لوگوں میں پیدا نہیں کرتے, وہ پروڈیوسر پیدا کر سکتا ہے. سر آپ کو اپنی طاقت کا نہیں اندازہ. ہم اپنی طاقت کا اندازہ تب لگاتے ہیں نا ہم کسی تھانے دار کا پٹا لے لیتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے یار. طاقت کا اندازہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا, طاقت کا اندازہ کنسٹرکٹیو سے پتا لگتا ہے. یار ہم سب نے مل کے ایمپرا ایک ایسی چیز بنا دی جس میں یار ہمارا لائنس تو ٹھیک ہے, ہم ہیڈ کلیئر تو ہیں, ہم آن تو کرتے ہیں. یار اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا ان کو ہو گیا, یار آپ اسی پہ خوش ہو, یار میرے بھائی کو ہی ہوا نا, ایمپرا میں کسی کو ہوا نا, کوئی آسانی ملی ہے, ان کو مل گئی ان کو نہیں ملی ہے, کہتا ہے یار چلو کسی کو تو ملی ہے. اگر یہ آنرشپ ہم میں نہیں آتی تو میرے بھائیوں صرف ایسوسیشن الائنس بننے سے کچھ بدلنے والا نہیں. اصل چیز موٹیوز ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں, نظریات ہوتے ہیں, سوچ ہوتی ہے جو انسانوں سے اونچی ہوتی ہے. ثبوت دوں, بندہ مر جاتا ہے, سوچ نہیں مرتی اس کی, سوچ اس کے وقت کے بعد ہوتی ہے, نظریہ اس کے وقت کے بعد ہوتا ہے. سو خدا را آپ اگر اتنی بڑی ایسوسیشن, اللہ تعالیٰ اس کو شاد آباد رکھے, اور میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن آنے والے دنوں میں ایک مثال ہو کہ اگر یہ ہے رپورٹرز کی بنے تو اس سے مثال لے, باقیوں کی بنے اس سے مثالیں لیں آپ. سو یہ ہماری ایسوسیشن جون سی ہے, اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ایسوسیٹس کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دے. اس ماڈل کو ذرا اپلائی کر کے ضرور دیکھیے. میں نہیں کہتا ساری باتیں 100% آج ہی عمل ہو جائیں گی. ٹرینر, ایک اچھا ٹرینر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار یہ باتیں ہیں دل کرے مانے, میں نے قائل کیا ہے, صرف کنونس کرنے کی کوشش کی ہے, اپلائی کر کے دیکھ لیں. پینٹین کا اشتہار آتا تھا نا, وہ اپنے دوست کا ایسے یہ لو ٹرائی کرو, یہ تو یہ لو ٹرائی کرو, ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر آپ کو رزلٹ زیادہ اچھے ملنے لگ پڑے تو میری مان جائے گا, نہیں تو پاجی ہے پوزیشن لیڈرشپ واٹس ایپ ہے اپنے کو دابا کام کر رہے اے تے ہے ساڈے کول, اے چلائی جاواں گے. یہ لگے تو پھر یہ دل نہیں کرے گا کہ یار میں دھاڑ کے کام کروں. ٹھیک ہے, یہ کون سی سنجو مووی ہے جس میں کہنا دیکھیں کسی نے. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. کوشچن یہ ہے کہ ایک بندہ جو سب میں تھا اور ایک دم سے وہ اس کی پوزیشن اچھی ہو گئی ہے. اب وہی ٹیم جن کا وہ ساتھ تھا, سپارڈینیٹ سارے ساتھ تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ ہمارا ہی باس ہو گیا, وہ کیا کریں؟ پوائنٹ نمبر 1, اعلانیہ نہ کہے میں ہو گیا ہوں, ویسے تو ہو ہی گیا. ہم کیا کرتے ہیں اس کا بار بار ڈولو, تیرے نہیں پتا ہوں میں ہو گیا. پہلی بات خاموشی ہے. نمبر 2, سر اپنے ظرف اپنے رویے سے یہ چیزیں ثابت کریں, ڈکٹیٹ نہیں. اگین کیپیسٹی بلڈ, یار آپ اون کریں کہ یار اگر میں ہوا ہوں تو یہ میں نہیں ہوں, آپ لوگ ہی ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں یار دیکھ میں سپر مین ہے, میرا کمال ہے, سر جیلسی پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ نا ایکسپرٹ ہوتے ہیں, انہیں جیلس پیدا کرنا آتا ہے. جیلس پیدا ہو جانا فطرتی ہے, لیکن پیدا کروانا یہ بڑی خوفناک چیز ہے. کہ خاص کر سورے مل جا کے نویں گڈی دے ہارت دے ہاتھ رکھی رکھنا کہ للی ہونا سی میران للی ہون تانوں کی پتہ کی ہوندی, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے نیگیٹو. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ, سر ایک بات یاد رکھیں, دنیا کا سب سے بڑا کامیابی پہ ایک جملہ ہے, وہ کیا ہے؟ یار ہمیشہ محنت خاموش ہونی چاہیے, نتیجے وقت پہ چھوڑنے چاہیے. وہ خود ہی شور مچاتے ہیں, وہ خود ہی دنیا کو پتہ لگتا ہے. اشفاق صاحب کے ساتھ میری بڑی محبت تھی. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے بعض لوگوں کو کتا پڑ جاتا ہے, پھر وہ بھاگتے ہیں, پھر وہ اتنا بھاگتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ کتا چھوڑ دنیا پیچھے رہ گئی ہے. یہ ہے کمال کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلانے چلے تھے, وہ دیا جلاتے جاتے پتہ لگا جب بلا ہے تو بامبڑ بل چکا ہے. اب ساری دنیا نے یار یہ تو, اور ایک نئی ڈومین میں چلے گیا. میں جس سکسیس پہ آپ سب کو لانا چاہتا ہوں, اللہ ہم سب کو توفیق کرے, تعریف اور تنقید سے آزاد کام کرنے والا بڑا انسان ہے. اللہ کی قسم اگر عیدی نے ہم سے شاباشیاں لے کے کام کرنا ہوتا کبھی 19 توپوں کے ساتھ نہ جاتا. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں, یقین گھٹیا لوگ ہیں, ہیروز کو نہیں مانتے ہم لوگ. جناح کو اگر یہی ہوتا نا کہ بعد میرا مزار بنے گا اور ایسے ایسے ہوگا جی, تصویریں ہوں گی, کبھی نہ کام کرتا. یہ جو ماورائے تعریف و تنقید کام ہے نا, یہ بڑے انسان کا کام ہے. سر اس طرف جانا چاہیے. اللہ نے اگر زندگی میں ایک سٹیپ کامیابی دیا, اللہ 100 دے, لیکن یہ ذہن بنا لیں کہ یار میں وہ بندہ ہوں جس نے کام کرنا ہے, اور اگر کام کرنا ہے تو تعریف تنقید ان چیزوں سے آزاد ہو کے سیلف لیس ہو کے کام. یار میرا کام ہے لائک اے ریور, اس کی ہے نا پائلو کولو کی کتاب ہے, فلو لائک اے ریور, کہ بندے کا فلو ریور کی طرح ہونا چاہیے. وہ مل گئی ہے زمین چوڑا ہو گیا, نہیں ملی تنگ ہو گیا,
رک گیا ہے ڈیم بن گیا ہے, پہاڑ آ گئے ہیں کاٹتا ہوا گزرتا چلا جا رہا ہے. جو چلا جا رہا ہے نا, رواں ہے, وہی کامیاب ہے. جو رکا ہوا ہے, اسٹیگننٹ ہو گیا ہے, جو سمجھ بیٹھا ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے, ناکام ہو گیا. یعنی یہ مان جانا کہ یہ مقام ہی میرا آخری مقام تھا, وہ آخری مقام ہی ہے, پھر ختم ہی ہو گیا. اس سے اگلے مقام کی طرف سوچنا, فلو میں سوچنا, یہ بڑی بات ہے.